دیار شوق یہ میرا شہر آرزو میرا. جی ہاں ناظرین، بہت استقبال ہے آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہہ کر ہی مانیں گے. دراصل آج ایک بہت ہی خاص، اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ جو تحریک آزادی، تحریک عدم تعاون کی ایک جیتی جاگتے مثال ہے، اس نے اپنی کامیابی کا سفر جاری رکھا ہے اور اس کے قیام کے 101 سال پورے ہو چکے ہیں. تو اپنے اس سفر میں جامعہ ملیہ اسلامیہ نے کیا کچھ حاصل کیا، کیا کچھ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ابھی تک نہیں مل پایا ہے، اور کس طرح سے ایک ایسا ادارہ جو خود تحریک آزادی کی دین تھا، جس نے تحریک آزادی میں سر فہرست رہ کر انگریزوں کے خلاف نبرد آزما جو ادارہ ہوا، جس ادارے کو لوگ ہوئے، جب اس ادارے پر بھی جا بجا کچھ ایسے سوالات اٹھنے لگتے ہیں یا اس ادارے کے طلبہ پر، تب کئی بار ایسا لگتا ہے کہ کیا واقعی جو اس کے قیام کا جو مقصد تھا اس میں کہیں نہ کہیں کچھ دشواریاں یا کچھ سازشیں حائل ہو رہی ہیں. ایسے کئی موضوعات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے. آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اگلے آدھے گھنٹے تک اسی پر بات. 101 سال جامعہ ملیہ اسلامیہ کی. یہی ہے مازن وہ دیوانے ہوئے تھے آکے، یہی ہے مازن وہ دیوانے. دیار شوق میرا شہر آرزو میرا، شہر آرزو میرا. تو آج ہم اس موضوع پر ایک خاص مذاکرہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص 3 مہمان جڑے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اقتدار خان، اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر اخلاق احان اور معصوم مراد آبادی. آپ تینوں کا ہم بہت استقبال کرتے ہیں اس بہت ہی اہم موضوع پر جو مذاکرہ ہے اس کے لیے. اور پروفیسر اخلاق احان، معصوم مراد آبادی، پروفیسر اقتدار خان، میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا ایک ایک کر کے کہ دراصل کس طرح کے چیلنجز کو اب بھی جامعہ کو سامنا کرنا ہے، اور گزشتہ خاص طور سے جو ایک دہائی گزری ہے اس پہ بہت سارے ایسے معاملے آئے، بہت سارے ایسے ایشوز آئے جس نے ایک وہاں جامعہ کے اندر سے ایک انقلاب اور ایک مہم کی شکل اختیار کی، لیکن پھر بعد میں اس پر بہت طرح کے الزامات بھی آنے لگے، چاہے وہ سی اے سے لے کر کے معاملہ رہا ہو یا کئی اور دوسرے مہمات کو لے کر جو طلبہ نے آواز جا بجا اٹھائے ہیں. ہم آپ سے اس بارے میں سوال ضرور کریں گے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ 101 سال مکمل ہونے پر جو تقریبات کا آغاز ہوا ہے، تو ایک روز قبل جب ان تقریب میں بہت سارے نامور چہرے شامل تھے، تو اس دوران انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. خود جو وائس چانسلر ہے ان کا بھی بیان آیا ہے. تو میں پہلے ان کے تاثرات سنانا چاہتا ہوں، پھر آپ کے پاس آؤں گا، ایک ایک کر کے اس پر بات چیت کریں گے. ایکچولی 101 سال ہونے کے بعد ہم پلان نہیں بناتے ہیں، ہمارے پلان تو کنٹینیوسلی بنتے ہی رہتے ہیں. تو ہم آلریڈی چل پڑے ہیں اپنے آگے چیزوں پہ. پہلی بات تو ہمیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے بہت ساری گائیڈ لائنز دی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں، تو اس لیے ان ذمہ داریوں کو تو ہمیں کرنا ہی ہے. اور وہ تو فوکسڈ ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنا چیزیں جو ہم نے اس کووڈ کے زمانے میں پایا کہ ہماری یہاں کمزوری تھی، ہماری جیسے ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم تھی، تو وہ سب ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، ایک پرامن ماحول پیدا کرنے کے، ایک ایسی نسل تیار کرنے کے لیے جو نیشنلسٹ ہو، جو ہندوستان کو اچھی طرح سمجھتی، ہندوستان کی ترقی میں آگے بڑھ کر کے حصہ لے سکے. تو اس صوبے کو ہم نے بہت خاطر خواہ کام کیا ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ہر دور میں ہر نئے آنے والے نظریات کو، ہر نئے آنے والے ترقی کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے. جامعہ کا فلیگ اور جامعہ کا پرچم والا جو گیت ہے، جب وہ گایا جاتا ہے تو بہت ہی دل میں ایک امنگ اٹھتی ہے. جو جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہوئی ہے، اس میں حکیم اجمل خان، مختار احمد انصاری، عبد المجید خواجہ شیدا، ذاکر حسین، یہ سب آزادی ہند کے متوالے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، مہاتما گاندھی کی سرپرستی تھی. تہذیب کا دوسرا نام جامعہ ہی ہے. یہاں پہ انرول ہونا مطلب بہت بڑی شان ہے. یہاں کی یونیورسٹی باقی یونیورسٹی سے یہاں کا ڈفرینٹ بہت ماحول ہے. یہاں پہ 10 بجے رات بھی آپ اگر کوئی لیڈی لائبریری سے نکل رہی تو مینس وہ سیف ہے. دیکھیے، جامعہ کی تو فاؤنڈیشن ہی گاندھی جی کی وجہ سے ہے، کیونکہ گاندھی جی نے جو نان کوآپریشن موومنٹ شروع کیا تھا، بیسیکلی اسی کا جو ہے ایک بائی پروڈکٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے. ہمارے علم میں یہ بھی ہے. تو ہم اب سیدھے اپنے مہمانوں کا رخ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا معصوم مراد آبادی صاحب، جو ایک صحافی ہیں، آپ اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں، چونکہ یہ خاص مذاکرہ ہے. جامعہ کا قیام، جامعہ کا سفر اور جامعہ کے سامنے درپیش چیلنجز. مراد آبادی صاحب.
جی بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں کہ جامعہ کا قیام علی گڑھ میں عمل میں آیا تھا 29 اکتوبر 1920 کو. جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے، اس میں مولانا محمود حسن نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی، اور اس کے بانیان میں جو ہمارے نیشنل موومنٹ کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ مولانا محمد علی جوہر ہوں، چاہے وہ مختار احمد انصاری ہوں، حکیم اجمل خان ہوں، جی، اور مہاتما گاندھی ہوں، ان لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. اور 1925 کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی منتقل ہوا اور قرول باغ میں کچھ عمارتیں لی گئیں، وہاں اس کو شروع کیا گیا. اور اس کے بعد 1935 میں یہ اوکھلا میں منتقل ہوا. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے ماموں مولانا محمد عبد الملک جامعی وہ جامعہ کے فرسٹ بیچ کے BA تھے جی، اور وہ مولانا محمد علی جوہر کے بہت قریب رہے ان کے آخری دور میں، اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے بڑے چہیتے شاگرد تھے وہ. تو میں نے ان کی زبانی بہت سی کہانیاں جامعہ کی سنی ہیں، اور ان کی بہت سی تحریریں میرے پاس ہیں جو میں جامعہ سے متعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام سے اور اس کے ارتقاء سے متعلق ہیں. ابھی مولانا محمد علی جوہر پر ان کی ایک کتاب میں نے کمپائل کر کے شائع کی ہے. جی، تو جامعہ کا یہ جو سفر ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ یہ قومی تحریک کی پیداوار ہے. یہ یونیورسٹی جو آج ایک ملک کی 6ٹھی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جامعہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور اداروں کی اور کچھ اور چیزوں کی بنیاد ڈالی گئی تھی، ان کی حالت آج بہت خراب ہے. مثال کے طور پہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے لگ بھگ ساتھ ہی مکتبہ جامعہ قائم ہوا تھا، جو آج بہت کسمہ پرسی کی حالت میں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بند ہونے کے قریب ہے. مکتبہ جامعہ کے جو رسائل و جرائد تھے، چاہے وہ کتاب نما ہو یا بچوں کا رسالہ ہو، وہ بند ہیں، کئی سال سے بند ہیں. اور اسی طرح سے جامعہ رسالہ جس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جرنلزم میں، جریدوں کے جرنلزم میں، وہ بھی لگ بھگ بند ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. تو جامعہ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جو توجہ ہے اس طرف نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ادارہ ہے جس نے بڑی قیمتی اور بڑی بامقصد کتابیں شائع کی، ہزاروں کی تعداد میں. یہ ایک بہت اہم نکتے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. میں ذرا اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں پروفیسر اخلاق احان، میں ان کے پاس آؤں گا. ذرا پروفیسر اخلاق صاحب، آپ چونکہ JNU سے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جامعہ کا قیام، اس کی جو مختصر ایک تاریخ بہت ہی جامع انداز میں بتا دی ہے مراد آبادی صاحب نے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جامعہ کے قیام کے بعد سے، اور خصوصاً آزادی ملنے کے بعد سے جو جامعہ کا جو سفر رہا ہے، اس میں کہاں پر جامعہ نے اپنے اصل مقصد کو، یعنی کہ آزادی کے بعد سے جو چونکہ اسے ایک ایجوکیشنل کلچرل مشن کے طور پر ذاکر حسین صاحب نے کہا تھا، اس میں کہاں تک آپ اس کی کامیابی دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تمام اہل جامعہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ایک کامیاب اور بہت ہی اہم سفر جو اس نے 100 سال میں طے کیا ہے. یہ بنیادی طور پہ جامعہ اور جامعہ جیسی کچھ یونیورسٹیاں جنہوں نے اس دور کو دیکھا، علی گڑھ ہے، خود بنارس ہندو یونیورسٹی ہے، اور دوسری ہے، ان کا ایک رول تو آزادی کے زمانے میں رہا ہے. ان کے جو اب اسٹوڈنٹس رہے جو ان کے، اور خود جیسا کہ ابھی ذکر آیا کہ ان کا نان کوآپریشن موومنٹ کے زمانے میں یہ چیزیں ہوئیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آزادی کی جو لڑائی ہے وہ ہمارے مشترکہ تہذیبی اور اتحاد کی بھی لڑائی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود BHU کو بنانے میں تمام طرح کے لوگ شامل تھے. نواب رامپور نے اس کو مدد کی، علی گڑھ کو جو ہے راجہ دربھنگا اور راجہ تمام لوگوں کے ساتھ راجہ بنارس نے کی. اسی طرح سے آپ دیکھیں 1925 میں جب یہ کرول باغ آئے، یہ اس کو منتقل کیا گیا ہے، اس زمانے میں بڑی کرائسس ہو گئی تھی. اس سے پہلے تو گاندھی جی کے
کال پہ جو ہے مالویہ جی نے اور جمنا لال بجاج نے بہت امداد کی، اور یہاں کا فائنانس کا جو سیکشن ہے ابھی بھی وہ ان کے نام پہ ہے. تو یہ ایک پوری آزادی کی لڑائی بھی چل رہی تھی، اور جو قومی اتحاد کی بات تھی وہ بھی چل رہی تھی. میرے حساب سے جامعہ نے 3 عہد دیکھے ہیں. پہلا عہد تو آپ سمجھ لیں کہ آزادی تک، یا 1935 تک جب یہ یہاں پہ آیا ہے. اس کے بعد کا جو عہد ہے تقریباً اس صدی کے آخر تک، پچھلی صدی کے آخر تک، جب یہ اس کے ایک طرح سے عروج کا دور ہے، اس کی ترقی کا، اور اس میں بڑی شخصیات ہوئیں. عابد حسین صاحب تھے، مجیب صاحب تھے، اور بہت سارے اساتذہ تھے جنہوں نے اس کو بنانے میں اور اس کو اس مقام تک لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. اور تیسرا جو دور ہے میرے خیال سے ایک طرح سے جو اس کا ماڈرنائزیشن ہوا ہے، اور اس کا ایک ہورائزن بہت بڑا ہوا ہے، اور ایک سینٹرل یونیورسٹی کی شکل میں بنا ہے، وہ پچھلے 2 عشرے کی بات ہے، جس میں اس زمانے کے کچھ وائس چانسلرز کا بھی بڑا رول ہے. آپ جنرل ذکی صاحب کا نام لے سکتے ہیں، آپ سید حامد شاہ صاحب کا نام لے سکتے ہیں، آپ مشیر الحسن صاحب کا نام لے سکتے ہیں. ان لوگوں نے اس کو ایک یونیورسٹی اور کی شکل میں بھی بنانے میں بڑا رول ادا کیا. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے ہر یونیورسٹی کے سامنے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، آپ نے اشارہ بھی کیا، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک مختصر شکل میں پوری ملت کی نمائندہ ہوتی ہے، پورے قوم کی، پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہے. اس لیے جو مسائل قوم کے ہوتے ہیں وہ اس کا ریفلیکشن کیمپسز میں بھی ہوتا ہے. اور اس میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ان کی سوچ بنتی ہے، ان کی شخصیت کی بھی تعمیر ہوتی ہے. بے شک. اگر میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں اخلاق صاحب، پروفیسر اقتدار خان صاحب ہیں، میں چاہوں گا کہ گفتگو کو یہاں سے آگے لے جاؤں. اقتدار خان صاحب جو کہ JMI سے ہی ہیں، اقتدار صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جامعہ جسے ابھی مس کرتا ہے. میں تو چاہوں گا کہ ایک بار آپ بھی اس طرف اشارہ کریں کہ چیلنجز جامعہ کے سامنے کیا ہیں. دوسرے یہ کہ میڈیکل پروجیکٹس کا مطالبہ یا اس کا خواب جو ہے وہ ابھی پوری طرح سے شمد تعبیر نہیں ہو پایا ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو جامعہ کو ابھی مطلوب ہیں؟ اقتدار خان صاحب. پہلے تو میں تمام اہل وطن کو جامعہ کے فاؤنڈیشن ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پہ جو جامعہ سے کسی نہ کسی طرح سے دلی تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ سروس ہو، طالب علمانہ ہو، یا قوم کے ہمدرد کی حیثیت سے ہوں. جامعہ کا قیام کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، اور پچھلی کچھ دہائیوں میں جامعہ نے اپنے کیسے سفر طے کیا، اس کا آپ نے ابھی اندازہ لگا لیا معصوم مراد آبادی صاحب اور اخلاق احسن صاحب کی باتوں سے. میں کم و بیش تقریباً 3.5 دہائی یعنی 35 سال سے جامعہ سے جڑا ہوا ہوں. سن 84 میں نے یہاں جوائن کیا تھا بحیثیت طالب علم، اور سن 90 سے تعلیمی سلسلے میں تدریس کے کام سے جڑا ہوا ہوں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. بہرحال جو جہاں تک معاملہ جامعہ کی ترقی کا ہے، اور سن 88 میں ہمارے سامنے ہی پارلیمنٹ ایکٹ سے یہ سینٹرل یونیورسٹی کا اسے مقام ملا، علی گڑھ DU JNU جامعہ کی JNU کی صف میں کھڑی ہو گئی. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے وائس چانسلرز آئے، اور ہر وائس چانسلر نے اپنے دور میں کوئی نہ کوئی اہم کارنامہ انجام دیا، جس کے بعد ان کو لوگوں نے یاد رکھا. ہم عصری ایک بڑا سوال ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کے جانے کے بعد ان کی جو خوبیاں تھیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ موجودہ سرکار نے ہمیں ایک اچھا اسٹون دیا. ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک لیڈی وائس چانسلر پرووائڈ کی، جو تاریخ کے حوالے سے بھی یہ کہا جائے گا کہ ہندوستان کی تمام سینٹرل یونیورسٹیز میں اگر کوئی پہلی وائس چانسلر خاتون ہوئی تو وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اس کا فخر حاصل ہے. اب تقریباً ہم ادھر 8-10 سال کی بات کریں سینٹرل یونیورسٹی بننے کے بعد، چونکہ یہاں بھی ہم نے 2 مرحلے طے کیے. پہلے سینٹرل یونیورسٹی 88 میں، اور اس کے بعد پھر مائنورٹی کریکٹر کا جب ہمیں اب سے 7-8 سال پہلے 8-10 سال پہلے جو ملا، تو ان دونوں سے ہماری یونیورسٹی کی جو موجودہ کارگزاریاں تھی اس پر بہت زیادہ اثر پڑا، اور وہ پازیٹیو اثر پڑا. وہ پازیٹیو اثر اس لیے پڑا کہ ہم سینٹرل یونیورسٹی ہوئے تو ہمارے پاس بجٹ کی فراہمی ہوئی،
ہمارے پاس بہت سارے مسائل تھے وہ عمارتوں کے، ہاسٹلس کے. مجھے یاد ہے جب میں 88 میں یہاں آیا تھا تو صرف بوائز کا ایک ہاسٹل تھا جس میں 200 اسٹوڈنٹس رہ سکتے تھے، اور گرلس کا ایک ہاسٹل تھا جس میں 100 لڑکیاں رہ سکتی تھیں. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ جامعہ کے اندر تقریباً کم و بیش 2500 گرلس اور 2500 بوائز کی رہنے کی جگہ ہے. اور جس وقت میں نے جوائن کیا تھا 4,500 کی تعداد تھی اسٹوڈنٹس کی. آج تقریباً اسکول اگر ملا لے تو 20,000 سے زیادہ ہمارے یہاں طالب علم ہیں. ہمارے یہاں اساتذہ کی بھی بڑی تعداد ہے. موجودہ وائس چانسلر کے دور میں بھی 2-2.5 سال ابھی ہوئے ہیں آپ کو، لیکن نجمہ اختر صاحبہ اس کی فکر مند رہتی ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس کو کس طرح آگے بڑھائیں. اور انہی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سینٹرل یونیورسٹیز کے ہندوستان کا جو گریڈنگ ہے اس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو پہلا مقام ملا. تو بہرحال ہر وائس چانسلر کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے، اور یہ چونکہ موجودہ وائس چانسلر ٹیچنگ سے جڑی رہی ہیں، علی گڑھ تحریک سے وابستہ قریب سے دیکھا ہے انہوں نے علی گڑھ میں رہ کے، تو جامعہ بھی ان کے لیے کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے. وہ اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری استطاعت کے مطابق کام کر رہی ہیں یہاں پر. ہاں تھوڑا سا ایک بدنصیبی ہمارے ساتھ یہ ہوئی، وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہمارے ملک اور پوری دنیا کے ساتھ اس وقت ہوئی، کہ کرونا کے جس دور سے ہم 1.5 سال سے گزر رہے ہیں اس سے بہت سارے اداروں پر اثر پڑا. ہمارے ملک کے بہت سے اداروں پہ پڑا، ہمارے جامعہ کے بھی اداروں پہ اثر پڑا جس طرح سے اور یونیورسٹیز کے. لیکن ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آج بھی امتحان کا تقریباً بہت زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوئے. وقت پر رزلٹ وقت پر آنا، ایڈمیشن کا پروسیس وقت پر چلتے رہنا، بہت زیادہ اثر اس کا نہیں پڑا. ہاں ابھی میں نے معصوم مراد آبادی صاحب سے کچھ آخری حصے میں اس کے کچھ سنا رسالہ جامعہ کے حوالے سے، تو اتفاق سے وہاں جو اس وقت میگزینس ہیں، رسالہ جامعہ، عصر جدید، اسلام ان دا ماڈرن ایج، یہ جامعہ کے بڑے نامور رسالے ہیں اور یہ برابر چل رہے ہیں. لیکن ادھر کووڈ کی وجہ سے جب پریسیں ہی بند تھی، کام نہیں ہو رہا تھا، لیبر نہیں تھی، تو شاید اس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے. تو مراد آبادی صاحب کو کیا جواب مل گیا اس بات کا جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا؟ اور جہاں تک ہم نے ہمارے اور ایکٹیویٹیز ہیں، مکتبہ جامعہ کی بھی ایک جو ایکٹیویٹیز ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے 1.5 سال میں تو پورے ہندوستان کی معیشت اور جو ہندوستان کے حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں کس طرح سے ہم لوگ سلو ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہماری یونیورسٹی نے 2-2.5 سال میں کرونا کے حوالے سے بھی بہت سارے کام کیے. میں تھوڑا آپ کو روکنا چاہوں گا اقتدار صاحب، چونکہ وقت کی تھوڑی کمی رہتی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک میڈیکل کا پروجیکٹ اور کچھ اور ایسے مطالبات ہیں یا ضروریات ہیں جو جامعہ کے طلبہ بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں، کیا اس جانب پیش رفت ہو پا رہی ہے مزید؟ ہاں ہماری جامعہ کی ایک دیرینہ خواہش یہ رہی ہے، جب ہم طالب علم تھے اس وقت بھی اور جب سینٹرل یونیورسٹی بن گئی اور اب سینئر استادوں میں ہمارا جب شمار ہونے لگا تو کسی طرح سے یہاں میڈیکل کالج آ جائے. اور پچھلے لوگوں نے بھی کوشش کی، وائس چانسلر اور ان کی ٹیم نے، اور موجودہ وائس چانسلر بھی اس میں بہت سنجیدہ ہیں اور باقاعدہ انہوں نے اسی سے پاس کرا کے اس کا پورا پروپوزل جمع کیا ہوا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ سرکار ہم پر کتنی مہربان ہوتی ہے. جہاں تک نیو ایجوکیشن پالیسی کی بات ہے، وائس چانسلر میڈم نے ابھی بتایا ہی ہے آپ کو، ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کو اسی سے ایکسیپٹ کر لیا اور نیو ایجوکیشن پالیسی ہماری یہاں انشاءاللہ سب سے پہلے امپلیمنٹ ہوگی. اسی طرح سے ملٹری ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہم اس سمت میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں جس کو ہم ڈیفنس ایجوکیشن کہتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ سے یہی خواہش ہے آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے سے، کہ ہم نے جو میڈیکل کا خواب دیکھا، آج اللہ کا شکر ہے کم و بیش جتنے بھی سماج میں معیشت کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے جو مضامین ہیں وہ سب ہمارے یہاں ان کے شعبے قائم ہیں. لگ بھگ ہمارے پاس اب مزید 6 منٹ رہ گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ 2 منٹ پھر سے ایک بار آپ کے پاس دوسرے راؤنڈ کے تحت آ جاؤں. میں معصوم مراد آبادی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. ایک جو باتیں آپ نے اٹھائی تھی اس کا ذکر ابھی کچھ حد تک جواب آپ کو میرے خیال سے ملا ہوگا، لیکن بہرحال وہ اس پر کام ہونا چاہیے اور ہوگا بھی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جامعہ کی تاریخ، جامعہ کا جو سفر ہے وہ ہمیں آگے کہاں تک آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں روشنی دیتا ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہیں، کس طرح کا ماحول ہے، کہاں پر ہمیں تھوڑا، یعنی جو کیمپس جامعہ ہے اسے تھوڑا بہتات بھی ہونا چاہیے، کہاں پر اسے کھل کر سامنے آنا چاہیے. انتظامیہ کے حوالے سے ہم کیا اس میں اور مزید بہتری دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ ایک ہمارا تہذیبی سینٹر بھی ہے اور ایک ہماری کلچرل شناخت بھی ہے، اور اس کلچرل شناخت میں اردو زبان کی بڑی اہمیت ہے. بے شک. میں نے جیسے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اردو زبان کو، اس کے لٹریچر کو فروغ دینے میں جامعہ اسلامیہ کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے. اور مکتبہ جامعہ لمیٹڈ جس نے بہت اہم کتابیں چھاپی ہیں وہ آج اس بری حالت میں ہے
اگر آپ کہیں تو میں ڈیٹا اس کا بتا سکتا ہوں، کتنے مہینوں سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں وہاں پر، کتابوں کا چھپنا بند ہے وہاں پر، اور یہ ادارہ کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔ یہ میں پورے وقوع سے کہہ رہا ہوں، یہ ریسرچ کی بنیاد پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہوا میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کی طرف جامعہ ایڈمنسٹریشن کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ، میرا خیال یہ ہے، مجھے خدا کرے غلط ہو کہ وہ یہ جامعہ مکتبہ جامعہ بند ہو جائے، چونکہ جامعہ کی اور مکتبہ جامعہ کی تاریخ تقریباً برابر ساتھ ساتھ چلی ہے۔ جی ہاں اور میرا یہ کنسرن ہے، میں چونکہ خود ایک صحافی ہوں اور ایک پبلشنگ انڈسٹری کا حصہ ہوں، تو اگر یہ ادارہ بند ہوا تو اتنی سستی قیمت میں بچوں کی کتابیں، لٹریچر کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں ہمیں کہاں ملیں گی، کیسے ملیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ جی ہاں، یہ میری گزارش ہے۔ جی اخلاق خان صاحب، اس طرف تو بہت زور دیا گیا، معصوم اللہ صاحب نے بھی زور دیا ہے اور اقتدار صاحب نے بھی اس کا کچھ جواب بھی دیا مختصراً میں، اور بھی کیا، چونکہ مکتبہ جامعہ اس پر ایک دھیان دینا چاہیے ایڈمنسٹریشن کو، اور آگے اس کے چیلنجز کیا ہیں اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ کا یہ سفر اور تیزی سے آگے بڑھ سکے گا؟ اخلاق صاحب دیکھیے، جامعہ جو ہے وہ ایک طرح سے پورے پچھلے 100 سال میں جو ہندوستانی تاریخ ہے اس کا ایک دماغ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک حساس دل کا، کہ جو کچھ بھی ملک میں ہوتا رہا اس کا عکس ہمیں جامعہ کے طرف سے ہم دیکھتے رہے، اس کا رد عمل بھی دیکھتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جامعہ مشرقی علوم کا بھی ایک بڑا مرکز رہا ہے، جی وہ اردو ادب کے حوالے سے ہو، آپ دیکھ لیں کہ پریم چند ہمارے سب سے بڑے ادیبوں میں ہیں اردو کے، اور ان کا شہرۂ آفاق جو ان کی کہانی افسانہ ہے کفن، وہ اسی جامعہ میں بیٹھ کے لکھا گیا تھا، تھوڑا اختصار میں، اور جی اور یہیں سے شائع ہوا، اور یہاں کا جو شعبہ رہا ہے اردو کا، اس کا بڑا رول ہے، آج بھی وہ ہندوستان کے بہترین شعبوں میں ہے۔ اسی طرح سے اسلامک اسٹڈیز کا ہے، پرشین اسٹڈیز کا ہے، اور جو ریجنل اسٹڈیز کے بہت سارے سینٹرز کھلے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں۔ تو اس طرح کا کام اور ریسرچ کا کام، ان چیزوں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو نہ صرف قوم کے مسائل بلکہ جو اس کے تہذیبی جو ایشوز ہیں اور جس کا تعلق تحقیق سے ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہو، اور ظاہر ہے اس سے پھر اس کو ایک عالمی شناخت بھی ملے گی۔ بالکل، بے شک، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا۔ اور سب سے اہم سوال اب یہی ہے کہ جامعہ کی جو طلبہ ہیں وہ اس بات کو لے کر لگاتار مانگ اٹھا رہے ہیں کہ جلد سے جلد اب کیمپس پوری طرح سے کھل جانا چاہیے، رفتہ رفتہ تمام ادارے کھل بھی رہے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری اہم بات یہ، جیسا تمام شرکاء نے کہا ہے کہ جامعہ ایک جو تہذیبی ثقافت ہے اس کی وہ علمبردار ہے، اس لیے ملک میں، معاشرے میں بڑے پیمانے پر کچھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے جس کا اثر آگے جا کر اچھا نہ ہو تو اس کا اثر جامعہ پر پڑتا ہے، اور جامعہ کی جو طلبہ ہیں، جو جامعہ کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے طالب علم ہیں، وہ اس کو لے کر آگے اٹھتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ آواز اٹھتی بھی رہنی چاہیے۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس خاص موضوع پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔